اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایت کے لیے ہمارے چینل ابراہیم امجد کو سبسکرائب کریں۔ کہتے ہیں کہ جرجس علیہ السلام ملک شام میں فلسطین ایک جگہ ہے، وہاں ان کی سکونت تھی اور اس ملک میں ایک بادشاہ بت پرست تھا، نام اس کا دادیانہ تھا۔ اس ملعون نے ان کو شہید کیا۔ تفسیر میں لکھا ہے 12,000 بار زندہ ہوئے۔ سبب اس کا یہ تھا کہ وہ دادیانہ پلید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کئی برس آگے تھا، بت بنا کے زور و جواہر سے سجا کے اور مشک و عنبر سے معطر کر کے اس کو سجدہ کرتا اور لوگوں سے سجدہ کرواتا تھا۔ جو شخص سجدہ نہ کرتے ان کو آگ میں ڈال دیتا۔ خدا تعالیٰ نے جرجس علیہ السلام کو شہر فلسطین میں بھیجا تھا، اس ملعون کو خدا کی طرف ہدایت کریں اور راہ بتا دیں۔ پس جرجس علیہ السلام نے جا کے اس پلید کو خدا کی طرف دعوت کی، کہا اے دادیانہ، بت پرستی چھوڑ دے، خدائے ارض و سما کی عبادت کر جو دانا بینا خالق و رازق سارے جہاں کا ہے۔ وہ ملعون بولا اے جرجس، اگر تیرا خدا ہے تو کیوں تجھ کو تیرے خدا نے دولت دنیا سے محروم رکھا؟ ہم کو تو ہمارے خدا نے سلطنت دی ہے اور سب کچھ ہم کو حاصل ہے، تو کیوں غریب رہا؟ پس آپ نے فرمایا کہ دنیا دولت و زندگی کو بقا نہیں، جس کو ہمیشہ بقا و مدام ہے وہ دولت اچھی ہے، اس کے امیدوار ہم ہیں۔ اس پلید نے کہا کہ وہ کون چیز ہے؟ حضرت نے فرمایا وہ نعمت بہشت ہے، جس میں دکھ محنت نہیں، ہمیشہ سرداری ہے اور بے زوال۔ حضرت نے جب ایسی ایسی باتیں اس کو سنائی، پلید نے کہا اس کو دار پر چڑھا کے اینٹ پتھر مارو اور شانہ آہنی سے اس کا گوشت پوشت نکال کے ہڈیاں آگ میں جلا دو۔ پس کافروں نے ویسا ہی کیا کہ آگ میں ڈال دیا۔ پھر حضرت نے اس کے اندر سے پکارا کہ کہا لا الہ الا اللہ۔ پھر اس وقت اللہ نے ان کو آگ سے نجات دی۔ پھر جرجس علیہ السلام نے کہا اے لوگوں، کہو لا الہ الا اللہ۔ پھر اس ملعون نے کہا کہ 6 میخیں لوہے کی گرم کر کے ایک سر میں مارو کہ مغز اس کا نکل پڑے اور ایک سینے پر اور باقی چاروں ہاتھ پاؤں میں زمین پر گرا کے مار کر رکھ دو۔ بس کافروں نے ویسا ہی کیا اور جان ان کی قبض ہوئی۔ پھر خدا کے حکم سے فرشتے آئے اور میخیں اٹھا لی اور جی اٹھے، ایک سر منہ ان کو صدمہ نہ پہنچا۔ پھر کہا اے کافروں، لا الہ الا اللہ کہو، بت پرستی چھوڑ دو اور خدا کو پوجو۔ یہ سن کے پھر ملعون نے کہا گندھک اور گھی ملا کے جرجس علیہ السلام کو دیگ میں رکھ کے چولہا چڑھا دو۔ جب روغن اور گندھک جوش میں آیا، خدا کے فضل سے فوارہ چشمے کا چولہے کے اندر سے پھوٹ نکلا، دیگ سرد ہو گئی۔ خدا کے فضل سے ایک بال بھی حضرت کے صدمے نہ پہنچا، سلامت دیگ سے نکل آئے۔ یہ حال دیکھ کر پھر پلید نے کہا اے جرجس علیہ السلام، تجھ کو اتنے عذاب میں بھی ڈالا، کچھ تجھ پر اثر نہ ہوا؟ حضرت نے کہا اے ملعون، جس نے آسمان کو بے ستون اور زمین کو پانی پر رکھا، اس سے اتنا نہیں ہو سکتا کہ تیرے عذاب سے مجھ کو بچا لے۔ فضل و کرم سے اپنے نگاہ رکھے، وہ رب العالمین ہے۔ یہ سن کر وہ پلید ڈرا کہ مبادا خلق اس پر جمع ہو کر ملک میرا چھین لے۔ پھر میخیں ان کے چاروں ہاتھ پاؤں میں مار کر قید میں ڈال رکھا اور ایک پتھر 40 جوان نے لا کر حضرت کے پیٹ پر رکھ دیا۔ جب شب ہوئی، خدا کے حکم سے فرشتے آئے، پتھر اور میخیں اٹھا لی اور کھانا پانی ان کو کھلا کے خدا کی طرف سے یہ پیغام و سلام کہا کہ خدا فرماتا ہے کہ 7 برس تک تم بلا میں مبتلا رہو گے، مصیبت اٹھاؤ گے، اس پر تم کو صبر کرنا ہے اور شاکر رہنا ہے، بعد اس کے شہید ہوگے۔ پس صبح کو اٹھ کے جرجس علیہ السلام اس بادشاہ پلید کے پاس گئے۔ اس نے پوچھا تم جرجس علیہ السلام ہو؟ حضرت نے کہا ہاں میں جرجس علیہ السلام ہوں۔ اس پلید نے کہا تجھ کو کس نے اس بلا سے خلاص کیا؟ حضرت نے فرمایا آسمان اور زمین کے خالق نے مجھ پر رحم کیا۔ پھر مردود نے اپنے پلیدوں سے کہا اسے لے جا کے آرے سے چیر ڈالو۔ تب کافروں نے حضرت کو آرے سے 2 ٹکڑے کر کے شیروں کے سامنے ڈال دیا۔ شیر ان کو دیکھ کے سر جھکا کے آداب بجا لائے اور گردن ان کے نگہبان ہو رہے۔ رات کو پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا اور فرشتوں کے ہاتھ کھانا پینا بھیجا اور کہا جرجس کو میری طرف سے جا کے سلام کہو کہ کافر کل عیدگاہ میں جائیں گے، تم جا کے وہاں سب کو اللہ کی طرف دعوت کرو۔ بس جرجس علیہ السلام نے خدا کے فرمانے سے فجر کو ان کے پاس جا کے خدا کی طرف دعوت کی۔ کافروں نے حضرت سے کہا تم کو پارا پارا ٹکڑے ٹکڑے کر کے کل میدان میں ڈالا تھا، تعجب ہے تم وہاں سے کس طرح آئے؟ حضرت نے کہا اس طرح میرا رب عدم سے وجود کرتا ہے اور وجود سے عدم اور مجھ کو زندہ کیا اور تمہارے پاس بھیجا، تم کیوں نہیں ایمان لاتے ہو؟ تم پر واجب ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ کافروں نے کہا ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ تیرا سارا جادو کا کھیل ہے، تو ہماری آنکھیں جادو سے بند کر دیتا ہے، ہم نہیں سمجھتے۔ تب اس پلید نے سارے جادوگروں کو اکٹھا کر کے ان سے کہا کہ تم اگر اپنے جادو سے یا کسی حکمت سے جرجس علیہ السلام کو مار سکو گے تو ہم تم کو بہت دولت دیں گے، خوش کریں گے۔ انہوں نے کہا
اے جہاں پناہ آپ خاطر جمع رہیے، ہم ابھی اس کو دفع کرتے ہیں۔ دادیانہ بولا، تم کس طرح اس کو مارو گے مجھ کو بتاؤ۔ پس اس میں سے ایک سردار جادوگر نے کہا، اے جہاں پناہ آپ ہم کو ایک گائے منگا دیجئے، ہم اس کو دکھائی دیتے ہیں۔ تب بادشاہ گمراہ نے ایک گائے اس کو منگا دی۔ انہوں نے گائے کے کان میں منتر پڑھ کے پھونکا، فوراً وہ گائے ٹکڑے ہو کر 2 بیل بن گئے اور دونوں سے زمین پر ہل جوتا اور گیہوں ڈالا اور وہ گیہوں اگ کر پختہ ہوئے، تب کاٹ لیا اور آٹا پیس کے روٹی پکا کے کھائی۔ پس دادیانہ لین نے یہ دیکھ کے بہت خوش ہوا اور کہا کہ تم جرجس علیہ السلام کو مار سکو گے۔ تب ایک پیالہ پانی کا منگوا کر اس پر جادو سے دم کیا اور جرجس علیہ السلام کو پینے کو دیا۔ آپ بسم اللہ پڑھ کے ایک دم سے پی گئے۔ تب جادوگروں نے حضرت سے پوچھا، کہو صاحب کیا معلوم ہوا؟ حضرت نے کہا، میں بہت پیاسا تھا، تم نے ٹھنڈا پانی دیا، میں پی کر ٹھنڈا ہوا، جی بھر گیا، خدا تمہارا بھلا کرے۔ پس سردار جادوگروں نے کہا، جو پانی تم کو پینے کو دیا یہ اور کوئی اگر پیتا تو اب تک اس کا پتہ نہ ملتا۔ اب معلوم ہوا مجھ کو کہ تم بڑے ساحر ہو، سحر سازی میں تم سے ہم پہنچ نہیں سکیں گے۔ پس اس میں اور شہرت ہو گئی جرجس علیہ السلام کی کہ بنی اسرائیلیوں میں جرجس علیہ السلام بڑے کامل ہیں۔ ایک دن ایک عورت نے ان کے پاس آ کے کہا، اے حضرت میں بڑھیا فقیر نہیں ہوں، ایک گائے میری تھی، اس کا دودھ بیچ کے میں زندگی کرتی تھی، وہ مر گئی ہے، مجھ پر فاقے گزرتے ہیں، آپ خدا کے پاس میرے لیے دعا کریں، میری گائے جی اٹھے تو میں اس سے زندگی کروں۔ تب حضرت نے اس سے کہا کہ اس گائے کی ہڈیاں ایک جگہ جمع کر کے یہ میرا عصا لے جا کر اس پر مار کر کہو کہ اے گائے خدا کے حکم سے اٹھ کھڑی ہوگی۔ تب بڑھیا نے حضرت کے فرمانے سے ویسا ہی کیا اور خدا کے حکم سے وہ گائے جی اٹھی، ویسی ہی ہو گئی۔ بس یہ معجزہ اور کرامت لوگوں میں مشہور ہوئی۔ ایک دن ایک شخص کہ وہ بادشاہ کے مقبروں میں سے تھا، قوم سے اپنی کہنے لگا، اے لوگوں، جو کرامت عجیبیات جرجس علیہ السلام نے تم نے دیکھی ہے اس سے کچھ تم کو معلوم ہوا؟ وہ کیسا ہے اور وہ کون ہے؟ مجھ کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبی برحق ہے قوم سے۔ اس نے کہا، اے صاحب ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ جرجس علیہ السلام کے جادو نے لے لیا ہے، راہ سے بھٹکایا، اب تم گئے گزرے۔ اس نے کہا، نہیں، مجھ کو اللہ نے راہ بتائی ہے اور میں اس طرف اس کے ہوا ہوا، یہ کہہ کر ایمان لایا اور 4000 آدمی اس کے ساتھ مسلمان ہوئے اور اس ملعون دادیانہ بادشاہ نے ان سب مسلمانوں کو مروا ڈالا اور سب شہید ہوئے۔ اور پھر اس مردود کے لشکر میں سے ایک مردود نے کہا، اے جرجس علیہ السلام، تیری نبوت کی کیا دلیل ہے، ہم کو دکھا، تب ہم تجھ پر ایمان لائیں گے اور تیرے خدا پر۔ حضرت نے فرمایا، تم کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ وہ بولا کہ ہم جس کرسی پر بیٹھے ہیں اگر تو سچا نبی ہے تو اپنے خدا سے کہو کہ اس کرسی کی 4 لکڑیوں سے 4 درخت مختلف الجنس پیدا ہوں اور ڈالی پتے اس میں لگے اور میوے پھلے ہم کھائیں، تب جانیں گے تو سچا نبی ہے۔ حضرت نے کہا، یہ تو میرے خدا کی قدرتوں سے ادنا بات ہے۔ تب جرجس نے حق تعالیٰ سے دعا مانگی اور ویسا ہی ہوا۔ پھر ان کافروں نے انکار کیا، نہ مانا اور کہا، تو بڑا جادوگر ہے، ہم تیری بات نہیں سنیں گے۔ بعد اس کے بادشاہ ملعون نے ایک صورت گائے کی عظیم البطن تانبے سے بنا کے اس کے اندر روغن نختہ اور روغن ارر اور گندھک بھر کے اور جرجس علیہ السلام کو اس کے اندر ڈال کے آگ میں ڈال دیا۔ خدا کی مرضی ایسی ہوئی کہ اس دن زہری طوفان آندھی آئی اور بجلی کڑکنے لگی، کئی دن تک اندھیرا رہا، لوگوں کو تمیز رات دن کی نہ رہی، لوگ گھبرا گئے اور میکائیل علیہ السلام پر حکم ہوا، انہوں نے آ کے اس گائے کو زمین پر پٹک مارا اور جرجس علیہ السلام اس کے پیٹ کے اندر سے سلامت نکل آئے۔ پھر کافروں سے جا کے کہا، اے کافروں، خدا سے ڈرو، ایمان لاؤ، کلمہ لا الہ الا اللہ جرجس نبی اللہ کہو۔ کافروں نے کہا، اے جرجس، ہماری قوم بہت مری ہے، تم اگر اس کو جلا سکو گے تب ہم ایمان لائیں گے۔ جرجس علیہ السلام نے کہا، یہ تو ہمارے خدا کی قدرتوں سے ادنا بات ہے، اس نے ایک کن میں سارے عالم کو پیدا کیا، ان مردوں کو زندہ کرنے میں کتنی دیر ہے۔ پس حضرت نے گورستان میں جا کے دعا کی اور ہڈیاں مردوں کی مٹھی ہو گئی تھی، خدا کے حکم سے ان کی دعا سے اس دن 12,000 مردے زندہ ہو کر قبروں سے اٹھے اور انہوں کے بیچ میں ایک شخص نوفل نام اس کا تھا۔ حضرت نے اسے پوچھا، اے شخص، تم کو مرے ہوئے آج کتنے برس ہوئے، تمہارا ملت و دین کون سا تھا؟ وہ بولا، میں بے دین بت پرست تھا اور میرے مرنے کو آج 4000 برس ہوئے ہیں۔ اے حضرت، ہر روز جان کندنی ہوتی ہے، بہت عذاب میں گرفتار ہوں۔ پھر ایک بڑھیا عورت آئی ایک لڑکا لے کر اور بولی، اے حضرت، یہ میرا بیٹا ہے، اندھا، لنگڑا اور گونگا اور بہرا، آپ اس کے حق میں دعا کریں، یہ اچھا ہو جائے۔ تب حضرت نے آپ دہن اپنا اس کی آنکھوں میں لگا دیا، بینا ہوا اور کان میں دعا پھونکی، تب سنوا ہوا اور باقی 2
التے رہی۔ بڑھیا نے کہا اے حضرت اس کو بھی اچھا کر دیجیے۔ حضرت نے فرمایا زبان اور پاؤں دونوں باقی ہے، خدا چاہے تو پیچھے اچھا کروں گا۔ پس وہ بڑھیا کافرہ تھی، ایمان لائی، مسلمان ہوئی اور بادشاہ دادیانہ کو خبر پہنچی۔ وہ اس خبر کے سنتے ہی جرجس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بڑھیا کے گھر میں قید رکھا اور کھانا پینا بند کیا۔ اس وقت وہ بڑھیا گھر سے باہر نکل کے کہیں گئی تھی اور اس کے گھر میں ایک ستون لکڑی کا تھا۔ حضرت کی دعا سے وہ ستون تازہ درخت ہوا، شاخیں نکلی اور ہزار طرح کے میوے دنیا کے اس میں پھلے، اور بڑھیا گھر میں آ کے دیکھتی ہے کہ وہ ستون خشک لکڑی کا تازہ ہو گیا اور اس میں طرح طرح کے میوے پھلے ہیں۔ یہ دیکھتے ہی بڑھیا متعجب ہوئی اور یقین کامل ہوا کہ جرجس صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہے۔ دادیانہ مردود نے یہ سن کر اس بڑھیا کے گھر کو کھودوا ڈالا اور اس درخت کی طرف جب نظر کی، فوراً وہ درخت میوہ دار ستون خشک جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا، اور حضرت جرجس علیہ السلام کو زمین پر سلا کے میخ آہنی چاروں ہاتھ پاؤں میں ماری اور سر مبارک شکنجہ آہنی میں کھینچا۔ وہ جہاں بحق تسلیم ہوئے اور لاش جلا کر خاک کر کے دریا کے درمیان ڈال دی۔ پیچھے ایک آواز غیب سی آئی، چنانچہ ان کافروں نے بھی سنی، اے دریا بحکم خدائے تعالیٰ جسم مبارک کو تو اپنی حفاظت میں رکھ، مسلم سوکھے پر ڈال دے۔ اسی وقت دریا نے مسلم وجود ان کا سوکھے پر ڈال دیا۔ کافروں نے یہ دیکھ کے تعجب کیا اور کہا کہ دیکھو جرجس علیہ السلام کے خدا نے جو جرجس علیہ السلام کو پھر زندہ کیا۔ پھر جرجس علیہ السلام ان کے ساتھ دریا سے خدا کے مہر سے آئے اور کافروں نے ان سے کہا اے جرجس علیہ السلام تو ہمارے بت کو سجدہ کر اور اس کے نام پر جانور چڑھا۔ حضرت نے کہا میں ہرگز یہ فعل نہ کروں گا، اور ان پلید کافروں نے یہ غلط سن کے الٹا جانا کہ جرجس علیہ السلام نے سجدہ بت قبول کیا، اور دادیانہ نے بھی وہ دروغ سن کر حضرت جرجس علیہ السلام کے سر و چشم کو بوسہ دے کے کہا کہ آج ہمارے یہاں رہو، کچھ کھاؤ پیو اور آرام کرو، تم کو میں نے بہت رنج دیا، تم نے بہت تکلیف اٹھائی۔ پر جرجس علیہ السلام اس دادیانہ کے مکان میں جا کے عشاء کی نماز پڑھ کے توریت بآواز و خوش پڑھنے لگے۔ اس مردود دادیانہ کی جو روح پر اللہ کی مہر ہوئی اور کلام ربانی سن کر رونے لگی اور جرجس علیہ السلام پر ایمان لائی اور مسلمان ہوئی، اور یہ بات شہر میں شہرت غلط پڑ گئی کہ جرجس علیہ السلام نے بطمع دولت بت کو سجدہ کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ بس وہ عورت بڑھیا جو اوپر مذکور ہے اپنے بیٹے کو لے کر پھر حضرت کے پاس آئی اور بولی اے حضرت یہ لڑکا میرا گونگا اور لنگڑا ہے، آپ اس کو اچھا کر دیجئے۔ تب حضرت نے اس لڑکے کو بلایا اور کہا کہ اے لڑکے، اس نے جواب دیا کہ لبیک یا نبی اللہ، پس زبان اس کی کھل گئی۔ پھر حضرت نے فرمایا اے لڑکے تم جاؤ بت خانے میں میری طرف سے بتوں کو جا کے کہو کہ جرجس نبی تمہیں بلاتا ہے۔ تب وہ لڑکا اٹھا اور وہیں پاؤں اس کے درست ہوئے اور بت خانے میں گیا، اس میں 70 بت تھے، ان میں سے بڑے کا نام ناخلون تھا۔ اس کو کہا کہ جرجس نبی علیہ السلام تمہیں بلاتے ہیں، خدا کے حکم سے اٹھو میرے ساتھ چلو۔ بت یہ سن کر سرنگوں ہو کر بت خانے سے باہر نکل آئے اور حضرت کے سامنے سر اطاعت کا زمین پر رکھا۔ تب حضرت نے ان کے سروں پر ٹھوکریں ماری، تب سب بتوں کو زمین کے نیچے دھسا دیا، اور یہ سب حقیقت دیکھ کے دادیانہ پلید کی بیوی اپنی قوم سے بولی اے لوگو، جرجس علیہ السلام کے خدا سے تم گناہ اپنا بخشواؤ اور پناہ مانگو، ایمان لاؤ، اگر ایمان نہ لاؤ گے تو بتوں کی طرح خاک میں مل جاؤ گے۔ دادیانہ پلید نے ان سے کہا اے بی بی، آج 70 برس سے وہ جرجس علیہ السلام دلائل اور آیات اور معجزہ ہم کو دکھاتا ہے، اس پر ہم ایمان نہیں لاتے ہیں، تم ایک دن کے معجزے سے اس پر ایمان لائی۔ وہ بولی اے صاحب، تم اپنی شقاوت ازلی سے ان پر ایمان نہ لائے، شقی رہے، اور مجھ کو سعادت ازلی تھی، میں اسلام سے مشرف ہوئی۔ بس یہ سن کے دادیانہ نے اس کو دار پر کھینچا جس دار پہ کہ جرجس علیہ السلام کو کھینچا تھا۔ پس وہ نیک بخت ہستی ہوئی جاں بحق تسلیم ہوئی۔ بعد اس کے جرجس علیہ السلام نے روئے مبارک اپنے بسوئے آسمان کو کر کے کہا یا رب تو دانا و بینا ہے، آج 7 برس سے میں تکلیف اٹھاتا ہوں، تو نے کہا تھا کہ 7 برس تک کافروں سے رنج و محنت اٹھاؤں گے اور صبر کرو گے، پس وعدہ رب پورا ہوا، اب میں صبر نہیں کر سکتا ہوں، کافروں کے ہاتھ سے بہت عاجز ہوا، اب مجھ میں طاقت نہیں، مجھ کو شہادت نصیب کر، شہیدوں میں داخل کر، اور ان کافروں پر عذاب نازل کر، اور جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان پر رحمت نازل کر۔ پس جرجس علیہ السلام نے دعا سے فراغت حاصل کی، ایک آتش غضبناک آسمان سے نازل ہوئی، رات بجلی کڑکی ان کافروں پر گری، یہ دیکھ کے حضرت پر انہوں نے تلوار ماری کہ ان کی دعا سے یہ عذاب نازل ہوا۔ پس جرجس علیہ السلام نے اپنے حسب دلخواہ درجہ شہادت پایا۔ وہ دن ساشنبہ کا تھا، آسمان سے آتش نازل ہو کر شہر کے سارے کفاروں کو جلا دیا، سب جہنم میں جا بسے، ان میں سے 30,000 آدمی جو ایمان لائے تھے وہ بچ گئے، واللہ اعلم بالصواب۔
مروی ہے کہ شمعون علیہ السلام نبی بڑے حق پرست اور شجاع تھے، اور کہتے ہیں کہ بال بدن میں بہت تھے مثال بال سر کے۔ اللہ نے ان کو بہت قوت دی تھی۔ اموز یہ نام ایک شہر کا ہے، بلب دریائے روم اس شہر کے بادشاہ کا نام فوطا تھا، بڑا کافر تھا۔ اس نے ایک مکان عالیشان دریا کے کنارے تیار کیا تھا بڑے بڑے ستون سے، اور اس میں وہ جشن کرتا۔ شمعون علیہ السلام برس میں 4 مہینے اس شہر میں جا کے کافروں سے لڑتے، اور اس بادشاہ کا 6,000 لشکر تھا آ کے ان سے لڑتے، اور شمعون علیہ السلام اکیلے 1000 جوان ان کو اس کے مار آتے، باقی سب زخمی اور مجروح ہو جاتے۔ بعد اس کے اپنے گھر میں بیٹھ کے 4 مہینے حق سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، اور 4 مہینے خلق کی ضیافت کرتے، اور خدا تعالیٰ ان کافروں پر ہمیشہ ان کو غالب رکھتا۔ آخر کافر سب اس سے عاجز رہتے، اور کہتے ہیں شمعون علیہ السلام کی بی بی نیک بخت پارسا تھی۔ کافروں نے صلاح کی کہ شمعون علیہ السلام کی عورت کو کچھ فریب دیا جائے۔ تب بادشاہ اموزیہ نے فریب کر کے کسی شخص کو مخفی شمعون علیہ السلام کی عورت کے پاس بھیجا۔ اس نے کہا، اے بی بی، ہم دیکھتے ہیں کہ شمعون علیہ السلام تمہاری طرف رغبت نہیں کرتے ہیں، غیر کی طرف ان کا خیال ہے۔ تم اگر ایک کام کرو کہ اس کو کسی طرح مار ڈالو تو ہمارا بادشاہ اموزیہ تم سے نکاح کرے گا، تم آرام سے رہو گی، اور تخت و سلطنت تم کو ملے گی، بادشاہی کرو گی۔ پس عورت ناقص العقل نے دنیا کی طمع سے کہا کہ جو تمہارا بادشاہ حکم کرے گا بس سر و چشم بجا لاؤں گی۔ تب اس نے ایک رسی اس کو دی کہ جب شمعون علیہ السلام رات کو سوئے گا تم اس رسی سے باندھ رکھیو اور ہم کو خبر دیجیو، بادشاہ کے پاس لے جا کے مار ڈالیں گے۔ پس اس مردود کے کہنے سے شمعون علیہ السلام کی بی بی نے رسی چھپا کے رکھ دی۔ جب رات ہو گئی شمعون علیہ السلام سو گئے، بی بی نے ان کو نیند میں باندھا۔ جب نیند سے چونک اٹھے، ہاتھ پاؤں اپنے بستہ دیکھ کے رسی توڑ ڈالی۔ جو رت سے پوچھا کسی نے مجھ کو باندھا تھا، بیوی سے پوچھا کس نے مجھ کو باندھا تھا، وہ بولی میں نے۔ شمعون علیہ السلام نے کہا تم نے مجھ کو کیوں باندھا تھا؟ بولی میں تمہارا زور آزماتی تھی کہ تم کو زور ہے یا نہیں، کوئی دشمن تم سے لڑ سکتا ہے یا نہیں۔ شمعون علیہ السلام نے کہا تم خاطر جمع رہو، خدا کے فضل سے کوئی دشمن ہم سے زور میں نہیں بڑھ سکے گا، ہم کو چھوڑ دو۔ تب چھوڑ دیا۔ پھر 4 مہینے کے بعد شمعون علیہ السلام اس شہر میں جہاد کو گئے، وہاں سے لڑائی فتح کر کے آئے۔ پھر بادشاہ اموزیہ نے شمعون علیہ السلام کی بی بی کے پاس لوگوں کو بھیجا، وہ بولی میں نے ان کو باندھا تھا، وہ بڑا زوردار ہے، رسی توڑ ڈالی، بادشاہ سے جا کے کہو۔ انہوں نے جا کے کہا۔ پھر بادشاہ نے بہت سا روپیہ اور پیسہ دے کے اور ایک لوہے کی زنجیر بی بی کے پاس بھیج دی کہ اس سے باندھ رکھو اور مجھ کو خبر دو۔ پس دوسرے دن شمعون علیہ السلام کو ان کی بی بی نے اس لوہے کی زنجیر سے باندھا۔ جب حضرت نیند سے اٹھے، ہاتھ پاؤں اٹھاتے ہی زنجیر ٹوٹ گئی۔ پھر اس کی خبر بادشاہ کو پہنچی۔ بادشاہ اموزیہ بولا کہ لوہے کی زنجیر سے اور کوئی چیز مضبوط نہیں، میں کیا بھیجوں؟ اب وہ جس طرح ہو سکے اس کو میرے پاس باندھ کے بھیج دو۔ پھر انہوں نے آ کے ان کی بیوی سے کہا، وہ بولی بہت اچھا، میں کچھ تدبیر کر کے کہلا بھیجوں گی، آپ سب خاطر جمع رہیے۔ ایک دن شمعون علیہ السلام لڑائی سے آ کے گھر میں اپنی بیوی سے ہر طرح کی باتیں کرنے لگے۔ بی بی نے کہا، اے صاحب، تم کو اللہ نے بہت زور دیا، ایسی کوئی چیز ہے کہ تم کو اس چیز سے باندھ کر کے رکھ سکے، تم اس کو نہ توڑ سکو؟ حضرت نے فرمایا، تم کو اس سے کیا مطلب ہے، کیوں تم پوچھتی ہو؟ وہ بولی میں پوچھتی ہوں کہ تم سے اور کوئی زوراور ہے یا نہیں؟ شمعون علیہ السلام نے کہا، مجھ کو ایک چیز سے باندھ رکھ سکتی ہے، میرے سر کے بالوں سے یا بدن کے بالوں سے، اس کو میں نہیں توڑ سکوں گا۔ تب ان کی عورت یہ سن کے شب کو نیند میں ان کے سر اور بدن سے یا سر کے بال تراش کے رسی بانٹ کر دست و پاؤں ان کے مضبوط باندھے۔ انہوں نے نیند سے اٹھ کے بی بی سے پوچھا، کیوں جی، یہ کس نے مجھ کو باندھا؟ وہ بولی میں نے باندھا، تمہاری قوت آزماتی ہوں کہ کوئی دشمن تم سے زور میں بڑھ سکتا ہے یا نہیں، میں دیکھتی ہوں۔ حضرت نے فرمایا، اللہ کے فضل سے کوئی دشمن مجھ کو باندھ کے نہیں رکھ سکتا، مگر خدا کی مرضی، میں نہیں کہہ سکتا ہوں، آؤ بند میرا کھولو۔ وہ بولی کئی دفعہ آپ کو میں نے باندھا تھا، آپ نے اپنی قوت سے کھولا تھا، اس دفعہ کیوں بلاتے ہو؟ حضرت نے کہا، میں 1 ملون زور کر دوں تو تمام بدن کی ہڈی میرا دھرم دھرم ہو جائے گی۔ پس ان کی عورت نے جب دریافت کیا کہ بال کے بند توڑنے کی ان کو طاقت نہ رہی، تب بادشاہ اموزیہ یہ خبر سنتے ہی اس ملعون نے 1000 مرد جنگی سپہ شتر سوار بھیج کے شمعون علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں ناک کان کاٹ کے اور آنکھیں اور زبان نکال کر شتر پر لاد کر میرے پاس لے آؤ۔ پس کافروں نے جا کے ان کو اسی طرح لا کے حاضر کیا، اور کافر سب بولے اب ہم شمعون علیہ السلام کے ہاتھ سے بچے۔ جب ان کو بے دست و پا اور زبان کٹی ہوئی اور آنکھیں نکلی ہوئی صرف ایک دھڑ رکھا دیکھا، بادشاہ اموزیہ کے سامنے لے جا کے رکھا۔ کوئی شخص کہنے لگا، میرے والد کو اس نے مار ڈالا،
ہے، اور کسی نے کہا کہ میرے بھائی کو مارا، اور شخص دعویٰ کرنے لگا، پس جب دیکھا کہ دھڑ میں ہنوز جان باقی ہے، کہنے لگے اس کو کس عذاب سے مار ڈالو۔ تب کافروں نے دریا کے کنارے لے جا کے بالا خانے پر سے ان کو دریا میں گرا دیا۔ خدا کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے شمعون علیہ السلام کو ہوا میں اٹھا لیا، اور تمام ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک، کان، غرض جو اعضاء ان کے دھڑ سے کافروں نے جبدہ کیے تھے، خدا کی قدرت سے سب ان کے جا بجا مقاموں میں لگ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے شمعون علیہ السلام، خدا نے آپ کو بہت قوت دی ہے، اٹھ کھڑے ہو جاؤ اور اس ملعون کے مکان کے ستون پکڑ کے تمام حصار اور مکانوں کو کھود کے دریا میں ڈال دو۔ تب شمعون علیہ السلام نے اللہ کو یاد کر کے حصار اور مکان اور تمام زمین شہر کھود کر مائے کفار اس کے اٹھا کر دریا میں ڈال دیا، ایسا کہ منفذ اور شہر کا نام و نشان باقی نہ رہا، اور شکر خدا بجا لائے اور اپنے گھر میں جا کر اپنی بیوی کو مار ڈالنے کا قصد کیا۔ خدا کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے آ کے کہا، تم کو خدا فرماتا ہے اپنی بیوی کو مت مارو، اذیت مت دو، کیونکہ اس نے نادانی سے بادشاہ اموزیہ کی صلاح سے تم کو باندھ کے اس کے حوالے کیا تھا، اور عورت ناقص العقل ہوتی ہے، اس کی تقصیر معاف کرو، اس سے پیار کرو، خدا مالک ہے۔ یہاں تک کہ خصوص الانبیاء میں قصہ شمعون علیہ السلام نبی کا ہے، اور بعض کتابوں میں جیسا کہ تفسیر مرادیہ اور جامع تواریخ اور درسوا اس کے شمعون نبی نہیں لکھا ہے، بلکہ لکھا ہے کہ بلاد عرب میں قوم بنی اسرائیل میں شمعون نام ایک زاہد عابد پارسا تھا۔ اولاً اس کو اللہ نے بہت زور دیا تھا اس کی نیک کاری اور نیک نیتی کے سبب، ثانیاً 1000 مہینے کی عمر اس کو بخشی، 1000 مہینے تک دن کو روزہ رکھتے اور شب کو عبادت کرتے اور کافروں سے جہاد کرتے، ایسے کام کرتے ثواب پاتے۔ ایک دن ان کی بیوی نے کافروں کے ہاتھ سے ان کو مروا ڈالا، اس کا ذکر تفسیر مرادیہ میں لکھا ہے، چنانچہ سب کو معلوم ہے۔ فقیر نے یہاں مختصر کیا، طول نہ دیا۔ صدق اللہ العلی العظیم، وما علینا الا البلاغ۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔